جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب سیرۃ المہدی میں روایت ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص ہماری کتابوں کو کم از کم 3 دفعہ نہیں پڑھتا اس میں ایک قسم کا تکبر پایا جاتا ہے۔ اور آپ اپنی کتاب نزول المسیح میں فرماتے ہیں، وہ جو خدا کے مامور اور مرسل کی باتوں کو غور سے نہیں سنتا اور اس کی تحریروں کو غور سے نہیں پڑھتا، اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے۔ سو کوشش کرو کہ کوئی ایسا تکبر کا تم میں نہ ہو تاکہ ہلاک نہ ہو جاؤ اور تم اپنے اہل و عیال سمیت نجات پاؤ۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ملفوظات التحار میں ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، سب دوستوں کے واسطے ضروری ہے کہ ہماری کتب کم از کم 1 دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ علم ایک طاقت ہے اور طاقت سے شجاعت پیدا ہوتی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی کتاب نور الحق حصہ اول کا اردو ترجمہ پیش کر رہا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو آپ علیہ السلام نے اسلام سے مرتد ہونے والے مسلمان مولویوں کو مخاطب کرتے ہوئے لکھی۔ یہ وہ مولوی تھے جو قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر اعتراض کیا کرتے تھے اور نبیوں کے سردار سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایسے مرتد مولویوں کو چیلنج دیا کہ اگر وہ عالم ہیں تو آپ علیہ السلام کی اس عربی کتاب کے بالمقابل عربی زبان میں کوئی کتاب لے آئیں، مگر وہ عاجز آ گئے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات و مکتوبات اور ملفوظات انتہائی گہرے حقائق و دقائق، لطائف و عجائبات اور رموز و اسرار پر مشتمل ہیں۔ آپ علیہ السلام کے فرمودات میں ایک امر بطور خاص یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ علیہ السلام ایک طرف تو حکومت برطانیہ کے اوصاف، مذہبی آزادی، عدل و انصاف اور رفاہ عامہ کے کاموں کی بنا پر حکومت کی تعریف کرتے ہیں، تو دوسری طرف آپ علیہ السلام مذہب عیسائیت کی غلطیاں نکالتے ہیں اور ان لوگوں کو دعوت اسلام دیتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی کتاب نور الحق حصہ اول کا اردو ترجمہ قسطوار پیش کر رہا ہے۔ اس پروگرام میں جن صفحات کا پیش کرنا مقصود ہے ان میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ایک عربی خادم کی خدمات کو انتہائی والیانہ انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ علیہ السلام خدمت دین کو کتنا عزیز رکھتے تھے۔ گزشتہ سے پیوستہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اس مجمل بیان کی تفصیل یہ ہے کہ بلاد شام سے ایک جوان ساحل خوشرو میرے پاس آیا، یعنی طرابلس سے، اور حکیم و علیم اس کو میری طرف کھینچ لایا اور قریب 7 مہینے کے یعنی اس وقت تک میرے پاس رہا، اور میں نے فراست سے اس کے وجود کو باخیر دیکھا اور اس میں رشد پایا اور اس کے چہرے میں صلاحیت کے انوار پائے اور صلحاء کے نشان پائے۔ پھر میں نے اس کے حال اور کال میں غور کی اور اس کے ظاہر اور باطن میں تفحص کیا اور اس نور اور الہام کے ساتھ دیکھا جو مجھ کو عطا کیا گیا ہے۔ سو میں نے مشاہدہ کیا کہ وہ حقیقت میں نیک ہے اور متانت عقلی اس کو حاصل ہے، اور آدمی نیک بخت ہے جس نے جذبات نفس پر لات ماری اور ان کو الگ کر دیا ہے، اور ریاضت کش انسان ہے۔ پھر خدا نے اس کو کچھ ایسا میری شناخت کا عطا کیا، سو وہ بیعت کرنے والوں میں داخل ہو گیا، اور خدا تعالی نے ہماری معرفت کی باتوں میں سے ایک عجیب دروازہ اس پر کھول دیا،
اور اس نے ایک کتاب تالیف کی جس کا نام اعجاز الناس رکھا، اور وہ کتاب اس کے وسعت معلومات پر دلیل واضح ہے، اور اس کی رائے صاحب پر ایک روشن حجت ہے، اور وہ کتاب ہر ایک مباحث کے لیے ہر ایک میدان میں کفایت کرتی ہے۔ اور جب اس نے اس کتاب کا تالیف کرنا شروع کیا تو بہت سی کتابیں حدیث اور تفسیر کی جمع کی، اور ہر ایک امر میں پوری غور کی۔ سو یہ کتاب اس کے فکروں کا ایک دودھ اور اس کی نظروں کا ایک نور ہے، اور عارف کی علامت اس کی معرفت کی باتیں ہی ہوتی ہیں۔ اور جب میں نے اس کی کتاب کو پڑھا اور صفحہ صفحہ کر کے اس کے باب دیکھے اور اس کی چادر اٹھائی تو میں نے اس کے بیان کو ملیح پایا، اور اس کی شان کی میں نے تعریف کی، اور میں نے اس میں کوئی ایسی بات نہ پائی کہ جو اس کو بٹا لگاوے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اس کی کتاب کو میری کتابوں کے ساتھ شائع کرے، اور اس میں قبولیت رکھ دے، اور اس میں اپنی طرف سے ایک روح داخل کرے، اور بعض دل پیدا کرے جو اس کی طرف جھک جائیں، اور اس کے مؤلف کو دونوں جہانوں میں بدلہ دے، اور اس کے مقاصد میں برکت ڈالے، اور اس کو مقبولوں میں داخل کرے۔ اور جب وہ اپنی تعلیف سے فارغ ہوا تو اس کے اخلاص نے اس کو اس بات پر آمادہ کیا کہ ہماری معرفت کی باتوں کو اپنے وطن کے علماء تک پہنچاوے، اور ہماری خبریں ان میں پھیلاوے، اور منادی بن کر ہر ایک طرف آوازیں پہنچاوے، اور کتابوں کو شائع کرے تا لوگوں پر حقیقت کھل جاوے۔ اور یہی وہ مراد ہے جس کے لیے ہم دن رات دعائیں کرتے تھے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ شخص اپنے قول اور وعدہ میں مرد صادق ہے، بیہودہ کلام سے پرہیز کرتا ہے، اور زبان کو ہر ایک چراگاہ میں مطلق العنان نہیں چھوڑتا۔ اور خدا تعالیٰ نے ہماری محبت اس کے دل میں ڈال دی، سو ہم سے وہ محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے۔ اور جو کچھ اس نے کہا اور وعدہ کیا میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ اس کا اہل ہے، اور جیسا کہ کہا ویسا ہی کرے گا۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ خدا اس کو ہمارے بیچ کی نشو و نما اور تر و تازگی کا باعث کرے، اور ہمارا دودھ اس کے ذریعہ سے خوشگوار ہو جاوے۔ اور خدا سب مسببوں سے نیک تر ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ یہ شخص ریاضت کش اور صابر ہے، شکوہ اور جزا فضا اس کی سیرت نہیں۔ اور میں نے بارہا دیکھا کہ یہ شخص ادنا چیزوں کے کھانے پر کفایت کرتا ہے، اور ایسے ہی ادنا ملبوسات پر اگر لحاف نہ ہو تو اس کو مانگتا نہیں، بلکہ دھوپ میں بیٹھنے اور آگ سینکنے سے گزارا کر لیتا ہے، اور تکلیف اٹھا کر اپنے تئیں سوال سے باز رکھتا ہے۔ میں نے اس میں فروتنی اور حلم اور انابت اور نرمی دل کو پایا، اور خدا بہتر جانتا ہے، اور وہ اس کا حسیب ہے۔ میں نے جو دیکھا سو کہا، پس خدا کی رحمت سے کچھ تعجب مت کرو کہ وہ اس شخص کی عیسائی سے ان حرجوں کو اٹھا دے جو ہمیں پہنچ گئے ہیں۔ اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس بات کو وہ چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور جو کچھ وہ دے کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے دین کا حافظ ہے، اور تمام ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرے۔ اور بھائیو، یہ بھی تمہیں معلوم رہے کہ دیار عرب میں کتابوں کو شائع کرنے کا معاملہ اور ہماری کتابوں کے عمدہ مطالب عرب کے لوگوں تک پہنچانا کوئی تھوڑی سی بات نہیں، بلکہ ایک عظیم الشان امر ہے، اور اس کو وہی پورا کر سکتا ہے جو اس کا اہل ہو۔ کیونکہ یہ باریک مسائل جن کے لیے ہم کافی ٹھہرائے گئے اور جٹلائے گئے، کچھ شک نہیں کہ عرب کے علماء پر بھی ایسے سخت گزریں گے جیسا کہ اس ملک کے مولویوں پر سخت گزر رہے ہیں۔ بالخصوص عرب کے اہل بادیہ کو تو بہت ہی ناگوار ہوں گے، کیونکہ وہ باریک مسائل سے بے خبر ہیں، اور وہ جیسا کہ حق سوچنے کا ہے سوچتے نہیں، اور ان کی نظریں سطحی اور دل جلد باز ہیں۔ مگر ان میں قلیل اور مقدار ایسے بھی ہیں جن کی فطرتیں روشن ہیں، اور ایسے لوگ کم پائے جاتے ہیں۔ سو ان مشکلات کی وجہ سے جو تم سن چکے،
مصلحت دینی نے تقاضا کیا جو اس کام کے لیے ہم اس عالم مذکور کو منتخب کریں، جس کا نام محمد سعیدی النشار الحمیدی الشامی ہے، اور کوئی شک نہیں کہ اس کا وجود اس مہم کے لیے از بس غنیمت ہے، اور اس کا اس جگہ آنا خدا تعالیٰ کے فضل میں سے ہے، اور وہ نیک دل اور بہت اچھا آدمی ہے، اور اس طرف ضرورت بھی سخت ہے۔ پس شاید خدا اس کے ہاتھ پر ہمارے کام کی اصلاح کرے اور وہ اس تقریب سے اپنے وطن میں پہنچ جاوے اور سفر کی سخت مشقتوں سے نجات پاوے، اور وطن اور دوستوں کی جدائی سے بھی رہائی ہو، اور تم کو خدا تعالیٰ سے اجر ملے۔ اور میں نے صرف اللہ کے لیے یہ باتیں کی ہیں، اور میں امانت سے نصیحت کرنے والا ہوں، اور وہ لوگ جن کا یہ گمان ہے کہ عرب کے لوگ قبول نہیں کریں گے اور نہ سنیں گے، پس ہمارے پاس اس نادانی کا بجوز اس کے اور کوئی جواب نہیں کہ ہم ان کے اس خیال پر لاحول پڑھیں اور ان کی سمجھ پر انا للہ کہیں۔ کیا نہیں جانتے کہ عرب کے لوگ حق کے قبول کرنے میں ہمیشہ اور قدیم زمانہ سے پیش دست رہے ہیں، بلکہ وہ اس بات میں جڑ کی طرح ہیں اور دوسرے ان کی شاخیں ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کاروبار خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اور عرب کے لوگ الہی رحمت کے قبول کرنے کے لیے سب سے زیادہ حقدار اور قریب اور نزدیک ہیں۔ اور مجھے خدا تعالیٰ کے فضل کی خوشبو آ رہی ہے، سو تم نا امیدی کی باتیں مت کرو اور نا امیدوں میں سے مت ہو جاؤ، اور بدگمانیوں میں مت پڑو، اور بعض زن گناہ ہوتے ہیں، سو تم ایسے زن مت کرو جن سے بدگمان انسان کی ایمانی زمین ہل جاتی ہے اور نیت صالحہ میں جنبش آتی ہے، اور شیطانی وساوس بڑھتے ہیں۔ اور خدا کے توکل پر کھڑے ہو جاؤ اور کوئی نیکی کر لو جو کر سکتے ہو، اور اپنے بھائی کے لیے کچھ زیادہ سفر بہم پہنچاؤ جو اس کے سفر بحری اور بری کے لیے کافی ہو۔ خدا تمہارے ساتھ ہو اور تمہیں توفیق دے، اور وہ بہتر توفیق دہندہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔